قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فباب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. کتاب الصیام، باب الصوم فی السفر، آج کے درس کا عنوان ہے سفر میں روزے کا باب، سفر میں روزے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ آسانی ہے کہ اس نے بیماری اور سفر کی حالت میں روزے کی قضا کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، روزہ ترک کرنے کی رخصت فرمائی ہے، کیونکہ بیماری میں اور سفر میں آدمی تعب، مشقت اور پریشانی سے گزرتا ہے، اس لیے فرض روزے کا اس کو پابند نہیں کیا گیا، چھے جائے کہ نفلی روزہ۔ ایون رمضان کے اندر اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے یا بیمار ہے اور روزہ رکھنے میں کسی طرح کی بھی کوئی مشقت ہے اس کو، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اور رمضان کے بعد عذر ختم ہو جانے کے بعد، روزہ رکھنے پر قدرت پا لینے کے بعد، چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کے حساب سے وہ روزے کی قضا کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں کا مریض ہو یا سفر پہ ہو اور روزہ توڑ دے، مطلب یہ ہے کہ سفر اور بیماری کی وجہ سے اگر روزہ توڑتا ہے فعدۃ من ایام اخر، تو چھوٹے ہوئے روزوں کی، توڑے گئے روزوں کی گنتی کے حساب سے کسی بھی دوسرے دن میں یا دوسرے دنوں میں آپ روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، پیدل پہ روزہ بھی نہیں ہے کہ چھٹے ہوئے روزوں کی قضا پیدل پہ کرے، یا جن ایام میں چھٹے ہوئے ہیں انہی ایام میں، انہی مہینے میں، اسی مہینے میں گرمی کا روزہ ہے تو گرمی ہی میں رکھیں، بلکہ فی ایام اخر کسی بھی دوسرے دن، بڑے دن کا روزہ چھوٹے دن میں، گرمی کا روزہ جاڑے میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو حدیث شروع میں لے کر آئے ہیں جس سے سفر میں روزہ رکھنے اور روزہ ترک کرنے، روزہ چھوڑنے، دونوں کا مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی چاہے، اس کی مرضی پہ ہے، چاہے تو روزہ رکھے سفر میں اور چاہے تو افطار کرے، وہ جس کو اپنے لیے بہتر سمجھے اس کو اختیار کرے۔ گویا کہ یہ دو حدیث بتا رہی ہے کہ سفر میں آدمی روزے سے بھی ہو سکتا ہے اور روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، جیسا کہ علماء ظاہریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں کا مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی، یعنی روزہ توڑنا ہی، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ قول غلط ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر وافطر، جو تم میں کا مریض ہو یا سفر پر ہو اور اس نے افطار کر لیا ہو، اس رخصت کا فائدہ اٹھا کر، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی کے حساب سے چھٹے ہوئے روزوں کو پورا کر۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی توجیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہی کریں گے تفسیر، سب سے بہتر تفسیر وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سے ثابت ہو۔ تو یہ سمجھنا کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے،
روزہ توڑنا ہی واجب ہے، جو علماء ظاہریہ کا مذہب ہے یہ غلط ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حمزہ ابن عمر الاسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آصوم فی السفر، کیا میں روزے سفر میں روزہ رہوں یا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ وکان کثیر الصیام، یہ حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی نفلی روزے بھی بکثرت رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اپنی عادت کے مطابق ہم سفر میں بھی روزہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں اور ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، پیش نہیں آتی ہے، تو ہم روزے سے رہ سکتے ہیں یا نہیں، کوئی ممانعت تو نہیں ہے روزہ رکھنے میں سفر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزے سے رہو، روزہ رکھو، اور چاہو تو افطار کر لو، تمہاری مرضی پر۔ گویا کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہو اور افطار بھی کر سکتے ہو۔ تو روزہ رکھنے کے جواز کا حکم تو ہوا نا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ان کے قول کا بطلان اس حدیث سے ثابت ہو گیا۔ دوسری حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ فلم یعیب الصائم علی المفطر، تو روزے دار افطار کرنے والے پر عیب نہیں لگاتا، اور افطار کرنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، کوئی کسی پر تبصرہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ روزے سے بھی ہوتے، کچھ لوگ افطار سے بھی ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ کچھ صحابہ روزے سے ہیں، کچھ صحابہ افطار سے۔ تو جس کو جو سوٹ کرے وہ روزہ رکھے یا روزہ افطار کرے، اپنی مرضی کے حساب سے وہ کر سکتا ہے۔ تیسری حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ائمہ کے اقوال لائیں گے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید حتی ان کان احدنا لیضع یده علی رأسه من شدۃ الحر وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ بن رواحہ۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں نکلے، سفر میں نکلے، فی حر شدید، بہت شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور رمضان میں ہم نکلے سفر پہ۔ اس قدر گرمی تھی کہ آدمی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتا تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا ہوتا ایکسٹرا تو وہ سر پر ڈال لیتا، سر پر اوڑھ لیتا، یا کسی کے پاس اگر کمبل ہوتا تو کسی لکڑی پر یا پیڑ پر اس کو ڈال دیتا اور اس سے سائبان کر لیتا، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اپنا ہاتھ سر کے اوپر رکھتا تاکہ وہ گرمی سے بچ سکے۔ اس قدر شدید گرمی تھی، تمام لوگ افطار سے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھنے کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ کہتے ہیں وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے درمیان روزے سے نہیں تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ صرف یہ دو آدمی روزے سے تھے، باقی تمام صحابہ جو آپ کے ساتھ سفر میں تھے وہ سب افطار سے تھے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، فرا زحاما، آپ نے ازدحام دیکھا، بھیڑ دیکھی، ورجلا قد ذلل علیہ، اور ایک شخص ایسا تھا جو بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر سائبان کر دیا گیا تھا، کپڑے سے اس کو سایہ کیا جا رہا تھا گرمی سے بچانے کے لیے، اور لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے، گویا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما ہذا، کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قالوا صائم، ایک روزے دار ہے جو بے ہوش ہو گیا ہے گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو ایسی حالت میں وہ روزہ توڑ نہیں رہا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، پڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ رکھے۔ مسلم شریف میں ایک لفظ میں ہے، مسلم کی ایک لفظ میں ہے،
अलैकुम बिरुखसतिल्लाह, तुम अल्लाह की रुखसतों पर अमल करो। अल्लाह ने जो रुखसत दी है सफर में, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि रोजा तोड़ लो, कभी दूसरे दिन में रख लेना, ये जो अल्लाह ने रुखसत दी है इस रुखसत को कबूल करो, इस पर अमल करो। तो बुनियादी तौर पर हम समझ चुके कि सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने और रोजा तोड़ने दोनों का हुक्म दिया है, जिसको जैसा सूट करे वैसा करे। सफर में काफिले में हो सकता है कि कुछ लोग हमारे रोजे से हों और कुछ लोग इफ्तार से हों। रोजेदार इफ्तार वाले को ऐब न लगाए, इफ्तार वाला रोजेदार वाले रोजे रखने वाले को ऐब न लगाए। और आपने ये भी देखा कि शदीद गर्मी में सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रोजे से, जबकि दीगर सहाबा मुफ्तिर हैं। और एक हालत ये भी आपने मुलाहिजा की कि एक आदमी को गर्मी की शिद्दत और प्यास की शिद्दत से तकलीफ लायक हुई, जरर लायक हुआ, मशक्कत शदीदा लायक हुई, और फिर भी वो रोजा नहीं तोड़ रहा है, यहाँ तक कि बेहोश हो गया और लोगों ने उसके ऊपर कपड़े से साया कर दिया। तो आपने कहा कि ऐसे लोगों के लिए कोई नेकी नहीं है कि वो सफर में रोजे से, उनको चाहिए कि अल्लाह ताला की रुखसत को कबूल करे। तो हमने पहले ही शुरू कलाम में बताया, शुरू गुफ्तगू में, कि ज़ाहिरिया जो कहते हैं कि रोजा सफर में जायज नहीं है, इनका कौल बातिल। सफर में रोजा भी रख सकते हैं, इफ्तार भी कर सकते हैं। अब फुकहा के यहाँ इख्तिलाफ ये है कि अफजल क्या है। मुसाफिर हो तो रोजा रखना चाहिए इसको, या इफ्तार करना उसके हक में अफजल है। तो अइम्मा सलासा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी रहमहुल्लाह अजमाइन, इन तमाम फुकहा के नजदीक, जिनको आप जमहूर कर लीजिए, हनफिया, मालिकिया, शाफिया, इनके यहाँ यह है कि रमजान का रोजा रखना अफजल है। रमजान के दिनों में मुसाफिर के लिए रोजा रखना अफजल है। दलील अभी आपने मुलाहिजा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गर्मी में भी रोजे से, आप रोजे से हैं और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रोजे से, दूसरे लोगों ने इफ्तार कर लिया तो आप रोजे से थे और आपका अमल अफजल अमल हुआ। एक और रवायत है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो शायद यहाँ नहीं नीचे आ रही है, या वो रवायत हो सकती है, ये कोई दूसरी रवायत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग फतह मक्का के साल चले, मक्का फतह करने के लिए, सन 8 हिजरी में, रमजान के महीने में। बहुत सारे लोग रोजे से थे, या अक्सरियत कर लीजिए कि रोजे से थी, और लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। वकुल्ना फी मशक्का, रोजा रखने के सबब हमें मशक्कत का सामना था। लेकिन लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे कि आप क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए उस्वा है, नमूना है, हम आप हमारे कायद हैं। अगर आप रोजा तोड़ेंगे तो हम लोग तोड़ेंगे, नहीं अगर आप रखेंगे तो चलो मशक्कत ही सह के सही हम रोजे से होंगे। जब इस बात की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, असर की नमाज के बाद का वाकया है, और आप समझ सकते हैं कि असर के बाद इफ्तार में थोड़ा ही वक्त रहता है। जब आपको मालूम हुई कि आपकी वजह से, आपकी रोजा रखने की वजह से सहाबा रोजे से हैं और वो मशक्कत से जूझ रहे हैं, तो आपने पानी मंगवाया, पानी लाया गया, फिर आप ऊँट पर बैठे हुए थे, आपने प्याले को लिया, ऊँट पर बैठे बैठे हाथ को उठाया ताकि लोग देख लें, और आपने ऊँट पर बैठे बैठे पानी को नोश फरमाया, ताकि आपका मुफ्तिर होना, आपका इफ्तार कर लेना लोगों के सामने वाज़ेह हो जाए। अब लोगों ने इफ्तार करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी कुछ लोग अपनी जिद पर कायम रहे, मशक्कत के बावजूद भी रोजा रखने लगे। आपको कहा गया कि कुछ लोग हैं जो अभी रोजा नहीं तोड़ रहे, तो आपने कहा उलाइकल असाब, उलाइकल उसात, उलाइकल उसात, ये लोग नाफरमान है, ये लोग नाफरमान, यानी मेरे हुक्म की मुखालिफत कर रहे हैं, हुक्म वजूली कर रहे हैं। इनकी खातिर, इन पर शफकत करते हुए, इन पर तरस खाते हुए हमने अपना रोजा तोड़ लिया, असर के बाद रोजा तोड़ लिया, जबकि थोड़ा वक्त रह गया। लेकिन कुछ लोग हैं कि अपनी जिद पर कायम। तो नाफरमानी क्या होती है? हुक्म की बजावरी न करना और ममनू चीज का इर्तिकाब कर लेना। तो हमने कहा रोजा तोड़ लो, हमने रोजा तोड़ लिया, दिखाया भी कि रोजा तोड़ लिया है हमने, और फिर भी ये रोजा रख ले। तो आपने फरमाया कि लोग नाफरमान, इनकी खातिर हमने रोजा तोड़ा, और ये है कि साहब अपने ऊपर मशक्कत ले रहे। तो मालूम हुआ कि अगर मशक्कत हो
تو روزہ توڑ لینا چاہیے. اگر مشقت نہیں ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کو یہ معلوم کرایا جاتا کہ لوگوں کو کوئی مشقت نہیں ہے یا آپ کا انتظار نہیں کر رہے ہیں, آپ کے روزہ توڑنے کا انتظار نہیں کرے, تو آپ روزہ نہیں توڑتے, آپ باقی رہتے, روزہ مکمل کرتے. جس کی تائید ابو درداء کی اس روایت سے ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ شدید گرمی میں آپ اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ کوئی بھی روزے سے نہیں تھا. تو یہ ائمہ کہتے ہیں, ائمہ ثلاثہ, کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے حدیثوں کی روشنی میں. دوسری بات یہ ہے کہ مہینہ رمضان ہے, حرمت والا مہینہ ہے, احترام والا, حرمت کا مطلب احترام والا مہینہ ہے, نزول قرآن کا مہینہ ہے, فرضیت سیام کا مہینہ ہے. تو براعت ذمہ کے لیے, اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے فریضے کو ادا کر لینا بہتر ہے. کیونکہ اگر ایک دو روزہ کسی عذر کی وجہ سے آدمی توڑ لیتا ہے, بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, تو پھر بعد میں قضا کرنی بہت مشکل ہے. اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے, سستی, قضا میں بڑی سستی ہوتی ہے. یہاں تک کہ بعض ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہوئے مل جاتے ہیں کہ بھائی وہ رمضان آنے میں 2-3 روز باقی ہے اور میرے اوپر 2 روزہ قضا کا رمضان کا, پچھلے رمضان کا باقی. لا حول ولا قوت الا باللہ. 11 مہینہ تک آپ نے روزہ نہیں رکھا, قضا نہیں کیا 2 روزے کی. اب جبکہ 2 دن شعبان باقی ہے, 28-29 تاریخ ہے, تب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر 2 روزہ ہے یا 1 روزہ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا آدمی تو روزہ رکھ لے گا نا, کیونکہ اس پر قضا واجب ہے. نفلی روزہ, استقبالی روزہ 1-2 دن پہلے نہیں رکھنا. لیکن اب 2 روزے اس پر باقی ہے یا 1 روزہ باقی ہے اور 29ویں شعبان ہے, تو اب وہ قضا کب کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ ایسے مجبور شخص کو ایسی مجبوری کی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت دی جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ ہی لے, کیونکہ بعد میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. تیسری ایک بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ رمضان کے اندر سب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے لوگوں کو دیکھ کر روزہ رکھنے سے روزے کا مسئلہ آسان ہوتا ہے. لیکن جب آدمی تنہا روزہ رکھ رہا ہو, خود گھر میں کچھ کوئی نہ ہو, روزے سے آپ اکیلے ہوں, بڑی الجھن محسوس ہوتی ہے. ماہ رمضان میں اس لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے کہ سب کوئی روزے سے ہوتا ہے, پورا معاشرہ روزے سے ہوتا ہے, تو روزہ آسان ہوتا ہے, لیکن بعد میں قضا کرنی مشکل ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم رخصت کی ممانعت کر رہے ہیں یا رخصت کی نفی کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا, قرآن نے رخصت دیا, افضلیت کی بات چل رہی. تو اگر مشکل نہ ہو, بالکل ہی مشقت نہ ہو, تو بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ بڑھا ہوتے ہوئے صبح گزشت ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ لیا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. لیکن اگر مشقت ہو تو افضل ہے کہ روزہ توڑ لے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اب یہ تیسرا قول آپ کے سامنے آ رہا ہے. ایک قول تو ظاہریہ کا تھا کہ روزہ رکھنا حرام, یہ قول غلط ہے. جمہور علماء نے کہا, ائمہ اربعہ نے اور تمام علماء نے, کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, افطار بھی کر سکتے ہیں سفر میں. افضلیت میں اختلاف ہے, تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا افضل ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر میں مشقت ہو کہ نہ ہو, بالکل آرام دہ سفر بھی ہو, کہ آپ اپنی گاڑی سے نکلے ہیں, اپنی اے سی روم سے نکلے ہیں, اے سی گاڑی میں بیٹھے ہیں, ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں, اور پھر فلائٹ سے آپ سفر کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی افضل یہ ہے کہ افطار کریں, کیونکہ یہ افطار کرنے کی جو اللہ نے رخصت دی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم ہے ہماری, اللہ کی طرف سے کرم فرمائی ہے, اور اللہ رب العالمین کے کرم کو لوٹانا نہیں چاہیے. اور حدیث ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه, اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے عزیمت پر عمل کرنا بندے سے محبوب ہے, اسی طریقے سے اللہ کی رخصتوں پر بھی عمل کرنا محبوب ہے. تو ٹھیک ہے, الحمدللہ رخصت ہی ہے نا, واجب تو نہیں ہے کہ افطار ہم کر لیں. مشقت ہو تو بالکل آپ نے جس طریقے سے قرائے غمیم میں, جو عثفان سے آگے مقام تھا, عصر کے بعد لوگوں کی مشقت کی خبر سن کر اپنا روزہ توڑا, اور لوگوں نے بھی روزہ توڑا. اب کچھ لوگ اپنی ضد پہ قائم رہے تو آپ نے انہیں نافرمان کہا. تو اگر مشقت ہے تو روزہ توڑنا افضل ہے, افطار کرنا افضل. اور اگر روزہ باعث ضرر ہو کہ آدمی بے ہوش ہو جائے, جیسے کہ یہ شخص جس کا ذکر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور ایک شخص بے ہوش تھا, اور اس کو لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور چادر سے اس کے اوپر سایہ کر رکھا تھا. معلوم ہوا کہ وہ
بھوک اور پیاس اور گرمی کی شدت اور تاب نہ لا کر کے وہ بے ہوش ہو گیا، تو آپ نے کہا اگر اس حد تک ضرر لاحق ہوتا ہو تب تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام۔ اسی کے لیے آپ نے کہا لیس من البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، حلال نہیں ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ روزہ رکھے۔ حلال کی ضد کیا ہوتی ہے؟ حرام۔ عام طریقے سے حلال کی ضد تو حرام ہی ہے، ھذا حلال و ھذا حرام۔ تو کل ملا کے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر مشقت ہے تو افضل ہے کہ روزہ سے، اگر ضرر لاحق ہو رہا ہے، مشقت اور سنگین ہے، تب تو پھر افطار کرنا واجب۔ لیکن اگر کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں ہے آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، شدید گرمی میں بھی، سے جائے کہ آپ آرام سے سفر کر رہے ہیں، اے سی میں سفر کر رہے ہیں، گھر آپ کا اے سی، گاڑی اے سی، آفس اے سی، سب کچھ ہے، یا چلیے ایک آدمی مضبوط ہے، طاقتور ہے، اگر نن اے سی میں بھی چلتا ہے تو ماشاءاللہ اس کو کوئی دقت اگر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو افضل اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ رمضان کے روزے کے ایام کی برکت سے وہ بہراور ہو سکے اور لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا اس کا آسان ہو، کیونکہ بعد میں قضا مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ معتدل قول جو ہے وہ جمہور کا ہے کہ اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا ہی افضل۔ البتہ اگر مشقت ہے تو افطار کرنا افضل ہے، تکلیف کا باعث ہے تو افطار کرنا واجب ہے۔ یہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے آئی اور اس کی روشنی میں ہم نے ائمہ کے اقوال کو سمجھا۔ اس باب میں جو 5ویں روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگ افطار کیے ہوئے تھے۔ ہم ایک مقام پر اترے، سخت گرم دن تھا، یوم حار، گرم دن تھا، ایک مقام پر ایک منزل پہ ہم اترے، اور جو صاحب کمبل لوگ تھے جن کے پاس کمبل تھا، بلینکٹ، ان کے پاس بڑا سایہ تھا، کیونکہ انہوں نے لکڑی پر یا پیڑ کے اوپر جھاڑی پر اس کمبل کو تان دیا تھا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے تھے، تو ان کو پورا سایہ ان کے جسم کو مل رہا تھا، پورے طریقے سے وہ سائے میں تھے۔ لیکن جس کے پاس کمبل نہیں تھا وہ بیچارہ غریب، مفلسی کا دور دیکھیے، وہ اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کر کے گرمی کی شدت سے بچا رہا تھا اپنے آپ تاکہ سر کے اوپر گرمی نہ لگے۔ بہرحال لوگ اپنے اپنے طور پر سائبان کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، روزے دار کمزور پڑ گئے، گر گئے، یہ لوگ بیٹھے تو پھر اٹھ نہیں سکے، اٹھنے کی تاب نہیں تھی، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ۔ وقام المفطرون، جو لوگ افطار سے تھے انہوں نے عمل کیا، خیمے نصب کیے، وسقوا الرکاب، اور سواریوں کو پانی بھی پلایا، اور انہوں نے ساری خدمتیں کی، ان لوگوں کے بھی جو روزے سے تھے ان کے بھی جانوروں کو پلا دیا، ان کے لیے بھی خیمے تان دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ یہ جو افطار کرنے والے حضرات ہیں یہ ثواب میں روزے داروں سے بڑھ، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا تو بے دم ہو گئے، قوت ان کی جواب دے گئی، اٹھنے اور کسی کام کے لائق نہیں رہے۔ لیکن جو افطار کرنے والے تھے الحمدللہ انہوں نے اپنا بھی کام کیا اور روزے داروں کا بھی کے حصے کا بھی کام کیا۔ تو اگر یہ کیفیت ہو کہ آدمی کی قوت توانائی سفر میں جواب دے دے تو ظاہر ہے کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ آدمی افطار کرے۔ تو یہ حدیثیں تھی، 5 حدیثیں جو سفر میں روزے کے تعلق سے صاحب عمدۃ الاحکام نے بیان کی تھی، جن کا ترجمہ، مختصر مطلب اور ائمہ کے اقوال کو آپ نے ملاحظہ کیا اور راجح قول بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب اسی موضوع کے تعلق سے کہ رمضان کا روزہ اگر کسی کا چھوٹ جائے تو اس کو کب تک وہ رکھ سکتا ہے،
اگلے رمضان کے آنے تک، گویا 29 شعبان تک اس کے روزے کی قضا ہو جانی چاہیے، اور جس قدر جلدی قضا کرتا ہے اتنا بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے۔ چھوٹے ہوئے روزے کی قضا پر قدرت کے باوجود اگر روزہ نہ رکھے اور موت ہو جائے تو ہمارے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ آپ کی طرف سے افطار اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو مسکین کو کھانا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ اللہ کا قرض دین آپ کے اوپر چلا جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی رمضان کے ایام گزرے اور عذر ختم ہو، فوراً ہی قضا کے اندر مبادرت کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی تاخیر اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگلے رمضان تک، یعنی شعبان کی اینڈنگ تک وہ تاخیر کر سکتا ہے، لیکن من باب الاحتیاط آدمی کو مبادرت کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ نفلی روزے آپ رکھ رہے ہیں اور فرض روزے کو آپ کے ذمہ باقی رکھا ہے، تو فرض روزہ زیادہ لائق ہے نا کہ آپ اس کو مکمل کر لیں، وہ تو آپ کے اوپر اللہ کا قرض ہے، واجب روزے کی قضا آپ پر واجب ہے، لیکن جائز ہے کہ رمضان تک یا شعبان کے اختتام تک، دوسرا رمضان آنے تک مؤخر کیا جائے، جس کو آپ اس حدیث سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی صوم من رمضان، کہتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے ہوا کرتے تھے، یعنی رمضان کے روزے کی قضا ہم پر ہوا کرتی تھی۔ کوئی مخصوص ایام جو ہے حیض کے ایام جن میں روزہ رکھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن قضا واجب ہے۔ نماز تو معاف ہے حیض اور نفسہ کے لیے، لیکن روزہ رکھنا حیض کی حالت میں جائز نہیں، لیکن قضا واجب۔ تو کہتی ہے کہ یہ رمضان کے روزے کی قضا ہماری ذمہ رہتی تھی۔ فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، میں طاقت نہیں رکھتی تھی، میں قادر نہیں ہو پاتی تھی ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنے کے پر، یا چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا پر میں قادر نہیں ہو پاتی تھی مگر شعبان میں، کیونکہ شعبان میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے سے ہوتے، تو ان ایام میں ہم روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اپنے گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانتی تھی اور ان کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آتی تھی، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تھی۔ تو کہتی کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا شعبان میں ہی کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزہ کثرت سے رکھتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی رمضان کے روزے کی قضا میں تاخیر کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری مجبوری یہ تھی لمکانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، یا میری جو حیثیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی میری نگاہ میں، میرے دل میں، اس کے اعتبار سے میں روزہ نہیں رکھ پاتی تھی۔ آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں رمضان کے روزے کی قضا شعبان میں کرتی تھی۔ اگر یہ عذر نہ ہو تو آدمی جب چاہے روزہ چاہے تو رکھ لے، اور مبادرت کرنا، جلدی کرنا قضا کے اندر یہ افضل ہے۔ آگے دیکھیے 7ویں حدیث، عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من مات وعليه صيام، من شرطیہ ہے، جو مر جائے ذرا حال ہے کہ اس پر روزے ہوں، وعلیہ یعنی فرض روزے، اعلیٰ وجوب کے لیے آتا ہے، وللہ علی الناس، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر واجب ہے، فرض ہے، حج البیت، کعبۃ اللہ کا قصد کرنا یعنی حج کرنا، لوگوں پر یعنی فرض ہے۔ تو جس پر فرض روزے ہیں، من ماتا جو مر جائے، وہ علیہ صیام اور اس پر فرض روزے، صام عنہ ولیہ اور وہ روزہ نہ رکھ سکے، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہ کر سکے، صام عنہ ولی، تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے۔ ولی سے مراد وہ لوگ جو ان کے مال کے وارث ہوتے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ان کے قریبی رشتے دار چاہے وارث ہوتے ہوں یا نہ ہوں، سب کو اس کی طرف سے مل کر روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر 20 روزے ہیں مثال کے طور پر اس پر، تو اگر خاندان کے 20 آدمی نے ایک دن روزہ رکھ دیا تو 20 روزہ ہوگا۔ لیکن اگر یہی پے در پے روزہ ہوتا
جیسے کوئی رمضان میں قصدن مجامعت کر لے تو 2 مہینہ کا روزہ رکھنا ہے پے در پے لگاتار، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بلا عذر شرعی اگر روزہ توڑے گا تو جو روزہ رکھا ہے وہ کینسل ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے اس کو 2 مہینے لگاتار رکھے ہوں، اور سخت مغلظ کفارہ ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی 60 آدمی رکھ دے اس کا، یا 20 آدمی رکھ دے اور 3 دن رکھتے تو 20 یا 60 نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں ایک ایک کر کے روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ پھر روزہ پھر روزہ پھر روزہ، تتابع کے ساتھ 60 دن ہونا چاہیے، یعنی 2 مہینہ ہونا چاہیے، چاہے 29 کا مہینہ ہو تو 58 ہی ڈے ہوگا، یا 29 اور 30 ہو تو 59 ڈیز ہوگا، یا دونوں مہینہ 30 کا ہو تو 60 ڈے ہوگا۔ تو اس لیے وہاں تو متتابع کی قید ہے، لیکن رمضان کے روزے کی قضا میں تتابع کی قید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صوم نذر ہے، اس کی قضا میں مر گیا ہے، نذر کا روزہ نہیں رکھ سکا ہے تو اس میں بھی تتابع نہیں ہے۔ قسم کا کفارہ دینا ہے، 3 روزہ رکھنا ہے، اس میں بھی نہیں ہے کچھ تتابع کی قید لگاتار کی۔ تو ایسی صورت میں اگر اولیاء اس کے رشتے داران جو وارثان ہے، اگر 10 روزہ ہے، 20 روزہ ہے، 15 روزہ ہے، یہ 30 روزہ ہے، اور 30 روزے 30 آدمی نے رکھ دیے ایک ہی دن میں، تو الحمدللہ اس کے 30 روزے پورے ہو۔ لیکن اگر تتابع کی قید ہے بالتبع متتابعین شہرین متتابعین، تب جائز نہیں ہو۔ بہرحال من مات وعلیہ صیام، جو مرے اور اس پر روزہ فرض روزہ کی قضا ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ضروری ہے کہ وہ روزے کی قضا پر قادر بھی ہو گیا ہو، یہ قید لگا دیجیے۔ کیونکہ مثال کے طور پر سمجھیے کہ اگر ایک شخص رمضان کے دنوں میں سفر پر نکلا، 5-6 دن کے بعد واپس آیا، 5-6 روزے اس کے چھوٹ گئے، اس کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے۔ رمضان کے بقیہ دنوں کے اس نے روزے رکھے، عید کی نماز پڑھی، ارادہ تھا کہ وہ صبح ہو کر کے اپنے روزے رکھے گا، عید کے دن نماز پڑھ کے آیا، شدید بیمار پڑ گیا، ہفتہ 10 دن بیمار رہا، اور بیمار رہتے ہوئے ہی چل بسا، دنیا سے رخصت ہو گیا، موت واقع ہو گئی، اس کو موقع نہیں ملا اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کی، تو اب اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ نہیں رکھیں گے، نہ کھانا کھلائیں گے، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا قضا کا۔ اگر قضا کا موقع ملتا، صحت یاب ہو جاتا، اتنا وقت اس کو مل جاتا جس میں وہ بیمار شفا یاب ہو کر کے اپنے روزے کی قضا کر سکتا تھا، اتنے دن مل گئے کہ اس میں مسافر سفر سے واپس آ کر کے اپنے روزوں کی قضا کر سکتا تھا، اور پھر اس نے اس کو ٹال دیا آگے کے لیے کہ 2 مہینے کے بعد رکھوں گا، حالانکہ وہ صحت مند ہو چکا تھا، روزے کی قضا کر سکتا تھا، لیکن اس نے سستی اور کاہلی کی۔ تو اب اگر وہ مر جاتا ہے تو رمضان کے روزے کی قضا اس کے اولیاء پر واجب ہوگی، اس کے اولیاء کے ذمہ ہوگی، واجب کو نہیں، اس کے اولیاء کے ذمہ، کیونکہ اگر واجب کہہ دیں گے تو اگر نہیں رکھیں گے اولیاء تو سب گنہگار ہوں گے، حالانکہ روزہ تو اس نے جو مر گیا ہے اس کے ذمہ واجب تھا۔ تو اولیاء کے لیے اہل علم نے کہا کہ حکم یہ ہے کہ یہ استحبابی ہے، فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَصَامُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، یہ خبر امر کے معنی میں ہے، لیکن امر استحبابی ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کے مال متروکہ سے ہر روزے کے بدلے میں نصف سا 1.5 کلو غلہ جو خوراک ہے اس کی، وہ مسکین کو دیا جائے گا جتنے دن کے روزے اس کے اوپر باقی۔ لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے تو اس میں کہا کہ یہ نذر کے سلسلے میں امام محمد بن حنبل یہی کہتے ہیں کہ کسی شخص کے ذمہ روزہ ہو، واجب ہو، فرض ہو، وہ فرض وہ نہیں جو اصل شریعت نے فرض کیا رمضان کا روزہ، بلکہ اپنے ذمہ اس نے فرض کر لیا، نذر مان لی کہ اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں 10 روزے اللہ کے لیے رکھوں گا، اور بچہ اچھا ہو گیا اور 10 دن اس کو مل بھی گیا رمضان کے بعد، اور پھر بھی اس نے نہیں رکھا اور مر گیا، تو اس کے اولیاء رکھے، گویا یہ صوم نذر کے لیے ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اسی قول کی تائید امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ دوسرا قول جمہور کا ہے، حنفیہ کا، مالکیہ کا اور شافعیہ کا، جو راجح مفتابق قول ہے، پرانا قول، وہ یہ ہے کہ صاحب نہیں، مرنے والے کا کہ روزے کی قضا اس کے اولیاء نہیں رکھیں، کھانا کھلائیں، سام عنہ ولیہ، کہتے ہیں کہ اطعم عنہ ولیہ، اس کے ولی اس کی طرف سے کھانا کھلائیں گے جو روزے کے قائم مقام، حالانکہ بالکل غلط ہے، سام عنہ ولیہ صاف لفظ ہے کہ روزہ رکھے گا،
اگر روزہ نہیں رکھتا ہے کوئی تو زور زبردستی نہیں ہے، اس کے مال مسروقہ سے اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کر دیا جائے گا، یعنی اطعام و مسکین کے قاعدے پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ ائمہ ثلاثہ تو روزہ رکھنے کے قائل نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ روزے کی قضا اولیاء کریں گے جو نذر کے روزے تھے، لیکن ظاہریہ علماء اور اہل الحدیث اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، من مات وعلیہ سیام، سیام النکرہ ہے، عام ہے، مطلق ہے، مرنے والے کے اوپر کوئی بھی واجب روزہ ہے، فرض روزہ ہے، چاہے اللہ نے اس پر فرض کیا ہو جیسے رمضان کا روزہ، یا آدمی نے خود اپنے اوپر فرض کر لیا ہو جیسے نذر کا روزہ، اور اس کی ادائیگی پر وہ قادر تھا اور پھر اس نے نہیں رکھا تو سامان ہو گئی۔ اب ایک شخص آیا ہے نبی صاحب کی خدمت سے، یا ایک عورت آئی ہے، وہ کہہ رہی یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، اس نے 1 مہینے کے روزے کی نذر مانی تھی، تو کہا کہ تمہاری ماں کے اوپر اگر قرض ہوتا تو نہیں چکاتی، یا چکاتی اگر ادا کرتی تو کیا یہ قرض ادا نہیں ہوتا؟ کہا بالکل ادا ہوتا۔ کہا تو اللہ کا قرض زیادہ لائق ہے۔ تو اس نے پوچھا ایک خاص شکل کے متعلق کہ میری ماں نے نذر مانا تھا، تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو ہم کہتے کہ نذر کے روزے کی بھی قضا اولیاء کے ذمے ہے اور رمضان کے روزے کی بھی قضا، یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ من مات وعلیہ سیام، عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، من مات وعلیہ سیام، جو بھی مرے دنا حالے کے اس پر واجب روزہ ہے، چاہے جو وہ روزہ جو اللہ نے بندے پر فرض کیا ہے رمضان کا، یا وہ جو بندے نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہے نذر کی شکل میں، اگر وہ اس کو چھوڑ کے مرتا ہے قدرت پانے کے بعد بھی، قضا پر قدرت پانے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کے اولیاء روزہ رکھتی۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا مستقل۔ اور اس میں ایک شکل یہ ہے کہ یا رسول اللہ کسی نے منت کا روزہ مانا ہے، نہیں پورا کر سکا، کیا روزہ میں رکھوں یا اس کے بال بچے روزہ رکھیں؟ ہاں بالکل۔ تو آپ نے ایک شکل کے متعلق پوچھا تو اس کے لیے بھی آپ نے ہاں کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مطلق روایت کو اس سے مقید کر دیں۔ صوم نذر کی قضا بھی واجب ہوگی، اور یا صوم نذر کی قضا بھی ضروری ہوگی، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے کی قضا بھی اولیاء کے ذمہ ہوگی۔ بہرحال تو راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ صاحب رمضان کے روزے کی قضا کو بھی یہ حدیث شامل ہے، اور نذر کے روزے کی قضا کو بھی یہ حدیث شامل ہے۔ ایک عرصے تک میں تو نذر کے روزے ہی کی کے متعلق یہ اس بات کو مانتا تھا، لیکن اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک عام قاعدہ ہے، اس کا حدیث نذر سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایک عام قاعدہ آپ نے بتایا کہ کوئی مر جائے، اس پر روزہ واجب ہو، چھوٹ گیا ہو، اور اسے روزے کی قضا نہیں کی ہو، تو اس کے اولیاء، اس کے وارثان اس کی طرف سے روزہ رکھتے۔ اور وہ ایک خاص شکل ہے جس کے متعلق آپ سے پوچھا گیا کہ ماتت امی وعلیہ صوم نذر، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نذر کا روزہ ہے، اگر بندوں کا قرض ہوتا تو ادا کرتے تو نہیں ہوتا، تو اللہ کا قرضہ تو زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو غرض ہے کہ ائمہ ثلاثہ میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے تو قائل ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل صرف نذر کے روزے کو روزے کی شکل میں قضا کرنے کے قائل ہیں، لیکن اہل الحدیث الحمدللہ کہتے ہیں کہ وہ، اور شافعی نے اپنے قول جدید میں کہا ہے کہ صاحب وہ رمضان کا بھی روزہ اگر ہے تو پہلی فرصت میں اس کے وارثان اس کو رکھیں گے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو پھر اطعام و مسکین کے قاعدے پر عمل کیا جائے۔ دیکھیے اسی لیے روایت کو لے کر کے آئے ہیں نظر والی معاملے کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 8ویں حدیث پڑھ رہے ہیں ہم، کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ ان امی ماتت، میری ماں مر گئی ہے، وعلیہا صوم شہر، اور اس کے اوپر 1 مہینے کا روزہ۔ اب 1 مہینے کا روزہ بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ رمضان کی کا روزہ رہا ہوگا، کیونکہ رمضان کے روزے تو اکثر لوگ رکھتے ہیں، نذر روزے کی شکل میں نذر کبھی لوگ مانتے ہیں۔ تو جو عام شکل تھی وہ یہی تھی کہ رمضان کا روزہ لوگ رکھتے تھے، وہ فرض روزہ تھا۔ تو میری ماں مر گئی، اس کے اوپر 1 مہینے کے رمضان کا روزہ تھا، یا کہہ لیجیے کہ نذر کا روزہ تھا، دونوں احتمال ہے اس کے اندر۔ والیہ صوم شہرین، 1 مہینے کا روزہ اس کے اوپر واجب تھا۔ اب یہ رمضان کا بھی ہو سکتا ہے اور نذر کا بھی ہو سکتا ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے قضا کر دوں روزے کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ لو کان علی امی کا دین، اگر تیری ماں پر قرض ہوتا، یعنی کسی بندے کا قرض ہوتا، اکنت قاضیہ عنہا، تو تم اس کی طرف سے اگر ادا کرتے کہ نہیں ادا کرتے، تم اس کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے اس قرض کو ادا کرنے والے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا فدین اللہ احق ان یقضى، اللہ کا قرض زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی ہے، وہ علیہا صوم نذر،
इस औरत ने भी कहा। अब ये दो आदमी का वाक्य है, एक मर्द का वाक्य है, एक औरत का वाक्य है। मर्द के वाक्य में अलैहा सौम शहरी, इस औरत वाले वाक्य में कि नउमी मातत व अलैहा सौम नजरिन, इसमें महीने की कद नहीं, सौम नजर। तो मालूम हुआ कि सौम नजर हो कि महीने रमजान के रोजा, पूरे रमजान के रोजे की कजा हो, माँ के जिम्मे वारिसान रोजा रखे, ये अफजल है। अफासुम अनहा, आपने उस औरत से भी कहा, अफराई तिलौकाना अला उम्मे के दैनी फकदीती है, अगर तेरी माँ पर कर्ज होता किसी का, अब तू उसको अदा करती, तो अकाना जाले का यू अदा अनहा, तो कर्ज अदा किया जाता कि नहीं किया जाता, या कर्ज अदा होता कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल होता। फसूमी अन उम्मे के, अपनी माँ की तरफ से रोजा रखो। तो औरत वाले वाक्य में कि उसने कहा कि मेरी माँ मर गई है और उसके ऊपर सौम नजर है, यहाँ शहर की कद नहीं है। मर्द वाले वाक्य में कि एक आदमी आया, उसने कहा असला मेरी माँ मर गई है, वाली है सौम शहरी, तो ज्यादा गुमान इस तरफ जाता है, गालिब गुमान कि ये सौम शहर जो एक महीने का रोजा, ये माह रमजान का ही रहा होगा, वल्लाहु आलम। तो खैर माह रमजान का रोजा हो कि नजर का रोजा हो, दोनों ही रोजे वाजिब है। एक वो जो अल्लाह ने वाजिब किया है हमारे ऊपर, और एक वो जो हम लोग नजर मान के वाजिब कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। नजर को नजर कर मानने से, बिदअत मानने से मना किया गया है। लेकिन अगर कोई मानता है तात इलाही की, और जिस बात के ऊपर मुअल्लक रखता है, अगर वो बात पूरी हो गई है, तो फिर औफू नजुर हुक्म के तहत नजर की वफा वाजिब। तो आपने मसला समझ लिया कि इमाम अहमद के नजदीक सिर्फ सौम नजर की कजा होगी, अइम्मा सलासा के नजदीक वाजिब रोजे की कजा होगी नहीं, न सौम नजर की कजा होगी, इताम मिस्किन। कोई भी रोजा हो, सौम नजर हो कि सौम वाजिब हो, कजा है ही नहीं उनकी तरफ रोजे की शक्ल में। इताम मिस्किन, खाना देना है, रोजे जितने छूटे हैं उसके हिसाब से, ये जितने दिन के रोजे की नजर रही है उतने दिन के हिसाब से मिस्किन को खाना देना। लेकिन अहलुल हदीस के यहाँ, मुहद्दिसीन के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इमाम शाफी के कौल में यह है कि रमजान का रोजा हो या नजर का रोजा हो या कफारे का रोजा हो, कसम के कफारे का रोजा नहीं उससे रखा है। ये कसम खाया था, किसी बात पर कसम तोड़ दी, 10 मिस्किन को खाने खिलाने की भी सलाहियत नहीं थी, जाए कि कपड़ा देना। अब आखिरी मजबूरी में उसको 3 दिन रोजा रखना था, लेकिन वो नहीं रख सका, तो ये भी कर्ज है उसके जिम्मे, जिसके बाल बच्चे रखेंगे। अगर कोई नहीं रखता तो इंसान मिस्किन होगा। तो चाहे सौम कफारा हो कि सौम नजर हो कि सौम वाजिब और फर्ज हो रमजान का, सब में बेहतर ये है कि उसके औलिया जो माल ले रहे हैं उसका, उसकी तरफ से अल्लाह का कर्ज अदा करे रोजे की शक्ल में। और अगर कोई राजी नहीं होता है तो बाबा वाजिब नहीं है, क्योंकि जिसने माना था वो असल में मुकल्लफ है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक का बोझ दूसरे के सर पर लादा नहीं जा सकता ना। तो अगर कोई नहीं देता है तो ऐसी सूरत में मिस्किन को खाना दिया जाएगा उसके माले मतलूका से। नवी हदीस देखिए। चलिए अब ये गुफ्तगू हमारी जो थी कज़ा रोजे के ताल्लुक से कि वाजिब रोजा है, फर्ज रोजा रमजान का दाखिल है कि नहीं, ये अहम एक बात मसला था वो आपके सामने आया। और मुसाफिर रोजा रख सकता है कि नहीं, उसके हक में क्या अफजल है, ये दो अहम मसले अब तक आपके सामने आए हैं 8 हदीसों के हवाले से। ये नवी हदीस है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि शरीयत जो है, इस्लाम की शरीयत एक मुंतज़िम शरीयत है। इसमें इंतजाम है, इबादत का एक वक्त है, आगाज और इंतहा कब से कब तक, हर नमाज का वक्त मुतय्यन है। ये इसी तरीका से माल पर ज़कात का एक वक्त मुकर्रर है हमारे यहाँ। इसी तरीके से हज के अय्याम मुकर्रर है, हर जगह हर महीने में हम हज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से रमजान के अंदर रोजे रखने की जो औकात है, यानी खाने पीने से रुकने की इब्तदा और फिर रोजे के इंतहा का वक्त मुकर्रर है कि तुलूए फजर सादिक के बाद से इंसाफ हो जाएगा। कुलू वशरबू वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, रात की स्याही से दिन की सफेदी जाहिर हो जाए ना, फजर सादिक हो जाए। और कब तक रखना है फजर सादिक से लेकर के वातिमुस सियाम इलल लैल, रात आने तक रखना। अब ये वक्त है, उसमें इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। आप ने फरमाया, हजरत साल बिन साद साइदी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला यज़ालु अन्नासु बिखैर मा अज्जलुल फित्र, लोग भलाई में रहेंगे रहेंगे कायम रहेंगे बाकी रहेंगे मुस्तमिर रहेंगे, भलाई उनके साथ लगी रहेगी। मा अज्जल फित्र, जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहे। अब इफ्तार में जल्दी का मतलब जाहिर है कि आप समझ रहे हैं कि जब सूरज का डूब जाना यकीनी हो, आदमी देख रहा हो कि सूरज उसकी निगाहों से ओझल हो गया, आदमी देख रहा हो कि पूरब से निकलने वाला चांद रोशन हो गया, और सिका और मोतबर आदमी ने वक्त का कैलकुलेट कर करके टाइम टेबल बनाया है,
تو پھر اب اس کے بعد دیر نہیں کرنی چاہیے. دیر کرنا گویا خیر سے محرومی کا باعث ہے، اور خیر سے مراد سنت ہے، سنت سے انحراف ہے. سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ آدمی سنت پر عمل کرے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آ رہی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، یہ 10ویں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاؤنا. عام طریقے سے لوگوں کو دیکھے گا پچھم دیکھے گا، ارے رات کو دیکھنا ہے تو پورب دیکھو، رات پورب سے آتی ہے اور دن پچھم میں ڈوبتا ہے، سورج پچھم میں ڈوبتا ہے اور سیاہی پورب سے آتی ہے. تو آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہونا واشار الی المشرق، پورب کی طرف اشارہ کیا کہ جب رات ادھر سے آئے اور دن اس طرف پچھم کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر جا کر ڈوبے، فقط افطر الصائم، تو روزے دار نے افطار کر لیا، چاہے آپ کچھ کھائیے نہ کھائیے، حکم میں آپ مفطر کے ہو گئے. یا یہ مطلب ہے کہ افطار کا وقت داخل ہو گیا، اب تاخیر مت کرو، جلدی لے لو، دونوں معنی اس کے اندر داخل. فقط افطر الصائم، صائم کو افطار کر لینا چاہیے. تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں. ان لوگوں کا کام ہے جو خیر سے محروم ہے. اللہ، احتیاطی لوگ 5 منٹ رکھتے جبکہ جان رہے ہیں کہ ہاں یہ سورج ڈوبنے کا ٹائم یہی ہے. اس کیلنڈر کو بھی وہ مان رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب سورج کب طلوع ہوتا ہے کب ڈوبتا ہے معلوم ہے، لیکن احتیاط من بابل احتیاط. اب تیقن اور تحقق کے بعد احتیاط کیا کیا جا کر کے کبھی ٹیسٹ کریں کہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے اوپر سورج ڈوبتا ہے کہ نہیں، ذرا آبادی سے باہر نکل کر دیکھیں. شیعوں کا کام ہے، شیعہ روافض جو ہیں وہ رات کی تاریکی ہو پھیلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ تاریکی پھیل جائے، ستارے جھل ملانے لگے تب. اور یہ کام یہودی بھی کرتے تھے. یہودیوں کے یہاں تھا کہ صاحب سحری نہیں کرتے تھے، بغیر سحری کا روزہ رکھتے تھے اور افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے. اور یہ شیعہ یہود کے ہم نوا ہیں، یہ بھی سوائی ہیں، عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل کے ہیں. تو اسے دیکھیے کتنی مطابقت ہے شیعہ کو یہود سے. تو کہا کہ آج ہمارے یہاں جو شیعہ روافظ ہے حب علی کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ، ان کے یہاں بھی تاخیر ہے، یہودیوں کے یہاں بھی تاخیر. لیکن جو اہل سنت ہے، جن کو سنت سے محبت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے افطار کرتے ہیں. جب تحقق اور یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تو اب اس میں پھر احتیاط کی ضرورت نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عشاء کے وقت تک رکے رہو تو ہم رکے رہتے، لیکن چونکہ آپ نے ایک وقت مقرر کر دیا، اللہ نے کر دیا کہ رات آ جائے، اور رات آ جاتی ہے سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی، تو اس لیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے. اور 10ویں حدیث میں پڑھ لی عمر بن خطاب کی کہ رات ادھر سے آئے، دن ادھر پچھم میں ڈوبے تو صائم نے افطار کر لیا یا افطار کا وقت اس کا ہو گیا. 11ویں حدیث ہے، نیا ایک باب آنے والا ہے اس لیے میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے روکا تھا. صوم وصال بغیر افطار کیے ہوئے، بغیر سحری کیے ہوئے ایک دن کو دوسرے دن سے ملانا روزہ رکھنے میں، 1 دن 2 دن 3 دن بغیر کھائے پیے، بغیر افطار و سحر کیے ہوئے، ایک گھونٹ پانی حلق کے نیچے اتارے بغیر لگاتار کئی دن تک روزہ رکھنا، 2 دن 3 دن 4 دن، یہ صوم وصال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراح شفقت صحابہ سے کہا کہ نہیں تم لوگ روزہ مت رکھو، صوم وصال سے منع فرمایا. تو لوگوں نے کہا انہیں کہ تو واصل، آپ تو روزہ رکھتے ہیں، آپ تو صوم وصال کرتے ہیں، تو ہم کو کیوں منع کرتے ہیں؟ کہا بابا منع کرتے ہیں اس لیے کہ انی لستو کا حیاتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میری حیثیت تم سے الگ ہے. انی اطعم و اسقا، میں کھلایا جاتا ہوں، میں پلایا جاتا ہوں. اللہ اکبر، کیا کھلایا پلایا جاتا ہوں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت کا پھل کھلایا جاتا. بھائی جنت کا پھل دنیا میں کیسے کوئی کھائے گا؟ اور اگر کھائے گا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو کھلایا پلایا جانے کا مطلب یہ اس کی غذا نہیں، ظاہری غذا نہیں، اور پانی نہیں، اور خوراک نہیں، بلکہ میری روح اتنی مضبوط ہوتی ہے ذکر الہی سے، روزے کی وجہ سے روحانی اتنی قوت ہوتی ہے کہ بدنی ضرورت کھانے پینے کی جو انسان کو ہوتی ہے، یہ روحانی قوت اور روحانی نورانیت ہم کو ہماری جسم کی ضرورت سے مستغنی کر دیتی ہے. ہم کو خیال بھی نہیں آتا ہے کہ کھانے کی بھی کوئی چیز. آدمی دیکھتے ہیں کبھی کبھی مشغول ہوتا ہے کسی چیز میں، تو گھر میں اہلیہ اس کی بار بار کہتی ہے ناشتہ لگا دوں، کھانا لگا دوں، نہیں رکھو، دیکھتا ہوں، ہوتے ہوتے دن بھر اس کا ایسے ہی گزر جاتا، کام میں مشغول ہے. تو یہ تو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال بتائیں. تو اس طریقے سے روحانی قوت مراد ہے. میں کھلایا پلایا جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ
مجھ کو روحانی غذا اتنی دیتا ہے نماز روزے ذکر اذکار کی برکت سے کہ میری روح کو اتنی تقویت ملتی ہے جو مجھے جسمانی ضرورت کھانے پینے کی جسمانی ضرورت سے مستغنی کر دیتی ہے۔ تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے، تمہارے جسم کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، اگر تم باڈی کو کھانا پینا نہیں دو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ روایت ابو ہریرہ سے بھی ہے، عائشہ سے بھی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، کئی صحابہ سے۔ اور مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم ضد کرتے ہو کہ صوم وصال ہی کریں تو جو تم میں کا صوم وصال کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کرے کہ سحر سے سحر کرے، سحر سے سحر کرے، افطار نہ کرے، تاکہ عبادت کے اندر تراویح وغیرہ کے اندر چاق چوبند رہے، ہلکا پھلکا رہے، سحری سے سحری کرے، یا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ ضرور سحری کر لیا کرے۔ تو اس طریقے سے ظاہری شکل تو یہ ہوگی مواصلت کی، لیکن حقیقت میں صوم وصال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر کرنا ہی ہے تو چلو سحر کے وقت تک افطار کو مؤخر کر دو تاکہ قیام اللیل تمہارے لیے آسان ہو، تراویح آسان ہو۔ لیکن یہ کہ بغیر افطار کے اور بغیر سحری کے 2 دن 3 دن رکھو، یہ اچھی چیز ہے، یہ شکل نہیں۔ لیکن یہ ممانعت جو ہے یہ کراہت ہے، نہیں، یہ تنزیہی ہے، حرمت کے لیے نہیں، حالانکہ نہیں اصل میں تو حرمت کے لیے آتی ہے۔ لیکن جب انہی صحابہ نے ضد کیا اور کہا کہ نہیں ہم رکھیں گے، تو کچھ لوگوں کو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو نہیں مانتے تو رکھو۔ 2 دن ہی صوم وصال کیا تھا بغیر کھائے پیے ہوئے، وہ 48 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا کہ دوسرے دن کے اختتام پر چاند عید کا نظر آ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ بچ گئے، اگر تیسرا دن ہوتا، چوتھا دن ہوتا تو میں تیسرے دن بھی تم سے صوم وصال کرواتا، چوتھے دن بھی کرواتا، پھر تمہیں سمجھ میں آتا کہ صوم وصال کا کیا مزہ ہوتا ہے، تب تمہیں مزہ چکھاتا اور تب تمہیں سزا ملتی ضد کرنے کی۔ یہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفقت امت کے لیے کہ امت اپنے آپ کو حرج میں اور پریشانی میں نہ ڈالے۔ اور اگر کوئی کرتا ہی ہے تو چلو، تو بہرحال صوم وصال جو ہے جائز تو ہے بغیر افطار اور سحر کیے ہوئے کئی دن تک کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر لا الہ الا اللہ 15 دن تک بغیر کھائے پیے ہوئے گزرا، کیسی قوت رہی ہوگی رے بھائی۔ تو یہ شکل ہوتی تھی، لیکن بہرحال اہل علم نے مکروہ جانا هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بھیا پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ میرے ابو رمضان یا اور مہینوں میں روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کارن ہے ان کا شریر روزے میں ساتھ نہیں دیتا، روزہ رکھنے پر بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا دیتے ہیں، اگر یہ دائم المریض ہیں اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے گی ان کے ساتھ، اگر چھوٹے دن میں بھی وہ قضا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی بڑے دن کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو جاڑے میں دسمبر میں جنوری میں جب چھوٹے ایام ہوتے ہیں تو قضا کریں۔ اور اگر ان ایام میں بھی وہ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں اور بڑی مشقت ان کو ہوتی ہے یا بیماری ان کی بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ ایسی بیماری ہے ان کو کہ جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے بظاہر، تو ہر دن ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، یا تو روز کا روز کھانا دیں، ایڈوانس میں دے دیں، بہتر ہے کہ ایڈوانس میں نہ دیں، بعد میں دیں۔ ہو سکتا ہے کہ 10 دن کے بعد وہ آدمی انتقال کر جائے، تو پھر آپ مزدور آپ نے مہینے بھر کا کھانا دیا تھا، اس مسکین سے 20 دن کا کھانا واپس لیں گے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے یا تو روز کا کھانا دیں یا ایک ہفتے پر دیا کریں، یا مہینہ ختم ہو جائے تو 29 اور 30 دن کے حساب سے یومیہ 1.5 کلو کے حساب سے غلہ چاول یا آٹا اس کو دیتے ہیں مسکین کو بلا کر، ایک مسکین کو دیتے ہیں یا ایک سے زیادہ مسکین کو دیتے ہیں، آپ کی مرضی۔ اگلا سوال ہے شیخ، سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ بعد میں رہ سکتے لیکن عاشورہ کا روزہ بعد میں نہیں، اسی لیے سفر کی حالت میں عاشورہ کا روزہ رہنا، کیا یہ صحیح سمجھ ہے؟ نہیں ہے صحیح، سفر کی حالت میں تو ویسے بھی اجازت ہے چہ جائے کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں، آپ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں تو قضا روزے کی نیت سے رکھیں۔ آپ کا عاشورہ کا روزہ اس دن آپ روزے سے بھی ہو گئے اور آپ کی ایک روزے کی قضا ہو گئی، 2 روزے کی قضا بھی آپ کی ہو گئی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کی حسن نیت کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں دے گا، لیکن عاشورہ کے دن تو روزہ تیرا نہ، چاہے قضا ہی روزہ، صحیح نفلی روزہ کے مقابلے میں قضا روزہ زیادہ اولا ہے کہ اس کو رکھیں۔ السلام علیکم، نظر باندھ سکتے ہیں کیا؟ نظر ماننا اچھا کام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخیل کے مال کے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی دیندار ہے، خدا ترس ہے، وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، خیر خیرات کرتا ہی رہتا ہے،
سنن نوافل کا اہتمام کرتا ہی رہتا ہے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ یا اللہ ایسا ہو جائے گا تو میں 2 روزہ رکھ دوں گا، ایسا ہو جائے گا تو میں 4 رکعت نماز پڑھ دوں گا، ایسا ہوگا تو میں 2000 روپے مسجد کو چندہ دے دوں گا، یہ سب اپنے دل کو بہلانے کی بات ہے. اور یہ بخیل آدمی ایسا کرتا ہے جو کنڈیشنل معاملہ شرط کے ساتھ اللہ سے کرتا ہے، بنیا گیری کرتا ہے کہ تو ایسا کر دے گا تو ہم ایسا کر دیں گے. اگر تم اپنا کام کرو، تقویٰ طہارت کرو، دعا کرو، اللہ رب العالمین اپنی عنایت سے تم کو نوازے گا. لیکن یہ جو شرط کی بات ہے یہ اچھی بات نہیں. تو اس لیے کم ترین درجہ نظر کا اور منت کا یہ ہے نظر باندھنے کا کہ وہ حرام ہے، مکروہ ہے، مکروہ. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بخیل اس کو کہا گیا ہے تو اس لیے یہ حرام کی نظر. لیکن چلیے پھر بھی اس کے بعد اگر اطاعت الہی کی نظر ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو 4 روزہ رکھ دیں گے، یا عمرہ کر دیں گے، یا مسجد کو چندہ دیں گے، یا 10 فقیر کو کھانا کھلا دیں گے، یا 4 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھ دیں گے، اگر اس طرح کی اطاعت الہی کی نظر ہے تو حدیث من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، اگر اطاعت الہی کی نظر مانی ہے تو نظر پوری کرنی واجب ہے. لیکن اگر کسی نے نافرمانی کی نظر مانی ہے، ایسا ہوگا تو میں فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، فلاں ہوگا تو فلاں مزار پر میں زیارت کرنے جاؤں گا دور دراز ملک کے اندر، ایسا ہوگا تو میں کسی کچی قبر کو پکی قبر کو بھی تبدیل کر دوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ سب جو معصیت کا کام ہے اس کی نظر جائز نہیں ہے، اس کی وفا جائز نہیں ہے. اس کے بعد فقہاء میں اختلاف ہے کہ کیا وہ قسم کا کفارہ دے گا کہ نہیں دے گا. من باب الاحتیاط کفارہ اگر ادا کر دیتا ہے تو یہ اچھا ہے، بڑا تیزی بات ہے. ایک قسم کے درجے میں اس کو داخل کر دیں اور قسم کا کفارہ جو ہے 3 روزہ وہ رکھ لیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک. لیکن دوسرے فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں، نہ نظر پوری کرے گا معصیت کی، نہ روزہ رکھے گا. چلیے جی اگلا سوال ہے شیخ، پریگننسی کی وجہ سے شیخ مطلب 2 3 4 سال 5 سال ایسا ہوتا کہ یا تو پریگننٹ رہتے یا تو پھر دودھ وغیرہ پلاتے رہتے، تو اگر 3 4 سال ایسا ہو جائے ایسی حالت میں تو کیا کرنا چاہیے شیخ؟ پورے روزے کی قضا کرے گی. جب عذر ختم ہو جائے گا تو 4 سال کے روزے کی قضا کرے گی، سہولت کے حساب سے چھوڑ کر کے گیپ کر کے روزے پورا کر. لیکن اس کو قضا ہی روزہ کرنا. یہ ایسا عذر ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، دائمی مریض نہیں ہے وہ، یا ہمیشہ یہ شکل نہیں لگی رہے گی. تو جب ولادت اور رضاعت سے فارغ ہو جائیں گی تب رکھیں. جی جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے شیخ، اگر کسی نے پچھلی زندگی میں لا علمی کی بنا پر کچھ روزے رہے اور کچھ روزے چھوڑ دیے، یا ایسا ہو کہ کبھی روزے رہے ہی نہیں لیکن بعد میں علم آ گیا تو اور ان کو اہمیت پتہ چل گئی، تو اب اس روزوں کا کیسا، کتنے روزے ان کو کرنے چاہیے پورے شیخ؟ اگر جہالت کی بنیاد پر ہے تب تو روزہ نہیں. لیکن اگر معلوم تھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ جانتے ہوئے اس نے چھوڑا ہے تو پھر جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں تحری کر کے، گمان غالب کر کے، ایک اندازہ کر کے کہ کتنے روزے ہوئے چھٹے ہوں گے، اس کو ایک اندازے سے متعین کر لیں اور اس روزے کی قضا کریں. جی شیخ اگلا سوال ہے شیخ، میرے والد انتقال کر گئے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ کافی بیمار رہتے تھے تو کچھ روزے چھوٹ جاتے تھے، لیکن بعد میں بھی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے تھے، اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ابھی تک نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کی قضا کی ہے، تو کیا اب ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا مسکین کو کھانا کھلا کے کریں یا ان کے وارث روزہ رکھتے تو افضل ہے، نہیں ہے تو کھانا کھلا دیں. اگر کوئی تیار نہ ہو کثرت سیام کی عدد کی وجہ سے کہ بہت زیادہ روزے ہو سکتے ہیں، 200 دن ہو سکتے ہیں، 300 دن ہو سکتے ہیں، کتنے لوگ نہیں ہیں تیار یا اتنے دنوں تک روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کی اپنی پرابلم ہے، اپنی مشکلات ہے، اگر روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے یا فری نہیں ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے تو مسکین کو کھانا. جی شیخ ایک سملر سوال ہے شیخ، بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی لڑکی 10 سال تک پیریڈز کی وجہ سے جو روزہ مس ہوا وہ پورا نہیں کری تو اب کیا وہ روزہ بھی پورا کرے اور ہر سال کی پینلٹی بھی دے؟ جی پینلٹی نہیں دے گی، اگرچہ فقہاء نے ایسا کہا ہے، لیکن بہتر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. اگر وہ جانتی ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اس کے باوجود اس نے نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی چاہے اور جتنے سالوں کے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کرے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون